کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کے لیے بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دعا بھی، علاج بھی، صبر بھی، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کمی کہاں رہ گئی ہے، اور آہستہ آہستہ دل میں مایوسی اترنے لگتی ہے۔ لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا بس، اور کبھی ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ زندگی کہاں سے شروع ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہی ہوں گی۔ اچھا، اس ویڈیو میں آج میری بیٹی گھر کا کام کر رہی ہے، کیونکہ آج وہ فری تھی، اور جب وہ فری ہوتی ہے تو وہ پھر اسی طرح گھر کی ڈسٹنگ شروع کر دیتی ہے، سیٹنگ چینج کرنا شروع کر دیتی ہے، کبھی اپنے کمرے کی صفائی شروع کر دیتی ہے۔ آج اپنی ڈریسنگ کو سیٹ کر رہی تھی ذرا، اور کبھی ٹی وی لانچ کی سیٹنگ آگے چینج کر دیتی ہے، کبھی کچن کو سیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، کبھی ڈرائنگ روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ جس دن یہ فری ہوتی ہے تو بس اس دن ہمارے گھر میں نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ ایکچولی وہ انٹیریئر ڈیزائننگ بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ۔ اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ کا سبجیکٹ سلیکٹ ہی اس لیے کیا تھا کہ اس کو ان چیزوں میں، گھر کی ڈیکوریشن میں، گھر کو سیٹ کرنے میں بڑا اس کا انٹرسٹ تھا، تو اس لیے اس نے یہ سبجیکٹ چوز کیا تھا۔ تو چلیے بہنوں، گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ اور کوکنگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی باتیں بھی کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے والی ہوں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اچھا، یہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں نا، یہ ہر حاجت کے لیے ہے، جاب کے لیے ہے، رشتوں کے لیے ہے، اور کوئی بھی حاجت آپ کے دل میں ہے، یہ ہر اس چیز کے لیے ہے جس کی آپ کے دل میں خواہش ہے اور بڑے عرصے سے آپ لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اس میں ایک میں نے اپنے تھم نیل میں بھی ذکر کیا ہے کہ بے اولاد بہنوں کے لیے بھی یہ عمل بہت کارگر ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے ان کے لیے بھی۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی عمل وغیرہ شیئر کرتی ہوں، وظیفے وغیرہ شیئر کرتی ہوں نا، وہ وظیفے وغیرہ وہ ہوتے ہیں جو میرے اپنے تجربے ہوتے ہیں، جو میں نے خود کیے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ میں کہیں سے ادھر ادھر سے پڑھ کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، میں صرف اپنے تجربات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ ہمارا ایک قسم کا خاندانی وظیفہ ہے۔ یہ مجھے میری بہن کے سسرال سے پتہ لگا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم بہنیں کرتی رہیں ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے، اور جب بھی ہم نے کسی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ کام لازمی ہوا ہے۔ لیکن دو ایسی لیڈیز تھیں جن کو میں نے یہ وظیفہ بے اولادی کے لیے بتایا تھا، تو انہوں نے اس وظیفے کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس میں ایک تو میری بڑی کلوز فرینڈ تھی، تو اس کی شادی کو 3-4 سال ہو گئے تھے، لیکن اولاد کی خوشخبری نہیں ان کی طرف ابھی تک آئی تھی۔ تو میں نے ان سے یہ وظیفہ شیئر کیا، تو وہ پھر کہتی ہیں کہ میں نا تھوڑا سا لمبا ہے وہ یہ وظیفہ، تقریباً 6 منتھس کا وظیفہ ہے یہ، اور 6 منتھس کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کرم کرے گا۔ تو انہوں نے خود تو نہیں پڑھا، تو اس وقت میں ہوتی تھی دبئی میں، وہ میری فرینڈ دبئی میں ہی تھی وہ۔ تو اس کے بعد میں پھر واپس پاکستان آ گئی، ان کو میں نے وظیفہ بتایا تو اس کے تقریباً 2-3 مہینے بعد میں واپس پاکستان آ گئی تھی، تو میری ان سے پھر ذرا تھوڑا سا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ تو تقریباً 1 سال بعد میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا، تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ وہ وظیفہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا تھا؟ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وظیفہ میں نے نہیں پڑھا، بلکہ میں نے اپنی امی سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ تو میری امی نے وہ وظیفہ کیا، تو کہتی کہ تقریباً 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے گڈ نیوز دی، اور اس وقت جب میں نے ان سے بات کی تو اس وقت ماشاءاللہ سے ان کی ایک بیٹی تھی۔ تو وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ امی نے یہ وظیفہ ابھی کیے ہوئے تقریباً ان کو 3 مہینہ تھا سٹارٹ کیے ہوئے، تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی تو اب ماشاءاللہ سے ان کے 3 بچے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میری ایک اور جاننے والی تھیں، تو ان کی شادی کو بھی 3-4 سال ہو چکے ہوئے تھے، تو وہ بہت پریشان تھیں، تو ان کو بھی میں نے اسی طرح نا یہ وظیفہ ریکمینڈ کیا۔ میں نے کہا آپ یہ کر کے تو دیکھیں، تو انہوں نے خود سے سٹارٹ کیا، وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا نا، تو اس کے 2 یا 3 مہینے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوشخبری دے دی، اور میں بھی بڑی ریلیکس ہو گئی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ لیکن تقریباً 2 یا 3 مہینے گزرے تو میں نے پھر ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی، کانٹیکٹ ہوا، تو
انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا نا مس کیریج ہو گیا تھا۔ تو کہتے لیکن میں نے جب آپ کا دیا ہوا وظیفہ میں نے پڑھا تو اس کے بعد ہی میری پریگننسی ہوئی تھی، اور لیکن وہ 2-3 مہینوں بعد مجھے مس کیریج بھی ہو گیا میرا، تو وہ تھوڑی سی مایوس ہوئی تھی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا نہیں، آپ نا وظیفہ کمپلیٹ کریں اپنا، بے شک مس کیریج ہو گیا لیکن آپ نے وظیفہ کمپلیٹ لازمی کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے 2-3 مہینے پڑھا، اس کے بعد ان کو پریگننسی ہو گئی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ نے وظیفہ اپنا کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے وظیفہ پتہ نہیں خود کیا کمپلیٹ یا اپنی مدر سے کہا ہے، ان کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ سے ان کا ایک بیٹا ہے، اور انہوں نے مجھے اسپیشل فون کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں تھوڑی مایوس ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے وظیفہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی مایوسی ہم لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کس کی دعا کام آ جائے، کس کے بتائے ہوئے الفاظ آپ کے کام آ جائیں، کس کے بتائی ہوئی دعا، بس طریقہ ہمیں آنا چاہیے اللہ سے مانگنے کا۔ اچھا، اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ کچھ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، 10 روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ میں یہ وظیفہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ اور وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے آپ نے مغرب کے وقت۔ مغرب کے وقت آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اسپیشل اپنی، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے وہ والی دعا آپ نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے بڑے گڑ گڑا کر کہ میں اس مقصد کے لیے وظیفہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں، اے اللہ میری یہ حاجت قبول فرما، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی دن آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کر لینا ہے۔ آپ نے ایک کاؤنٹنگ والی تسبیح اپنے پاس رکھ لینی ہے، لے لینی ہے، خرید لینی ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس، اور ایک چھوٹی سی ڈائری بھی اس مقصد کے لیے آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، کیونکہ 6 منتھس کا وظیفہ ہے تو اس کی کاؤنٹنگ کا آپ نے بڑا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ وظیفہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت آپ نے 1,25,000 مرتبہ کمپلیٹ کرنی ہے 6 منتھس کے اندر اندر۔ لیکن اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، وہ تو کوئی بھی وظیفہ ہوا اس میں نماز لازمی ہوتی ہے، نماز تو ویسے بھی فرض ہے، لیکن جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا تو اس کے اثر کو تیز کرنے کے لیے نماز لازمی ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور باوضو ہونا اس کی بہت بڑی ایک شرط ہے۔ اور بس آپ نے دن رات تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنی ہے اور پڑھتے رہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے آپ یہ کہ آپ ہر وقت وضو میں بھی رہیں گی، اور آپ کو خود بھی ہوگا کہ میں نے یہ وظیفہ اپنا کمپلیٹ کرنا ہے 6 مہینے کے اندر۔ تو خود سوچیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین دلا رہی ہوں گی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی اور لازمی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 مہینے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ نہیں دینا، جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے یہ نہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو بھول جانا ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو آپ نے اینڈ تک لازمی کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ کر لینا ہے یا 6 مہینے کے اندر کرنا ہے، لیکن کمپلیٹ لازمی کرنا ہے۔ تو کوئی بھی حاجت ہو آپ نے اس وظیفے کو ایک دفعہ آزما کر لازمی دیکھنا ہے، اور خاص طور پر میری وہ بہنیں جو اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں وہ اس کو لازمی ایک دفعہ پڑھیں۔ تو مجھے پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس وظیفے کے صدقے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے صدقے، اس آیت کے صدقے آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اور آپ کی مرادیں ضرور پوری کرے گا، اور آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں فیملی میں جس کو بھی کوئی ایسی حاجت پیش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ والا وظیفہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہو، کسی بھی قسم کی ہو، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، بچوں کے ایگزامز میں نمبروں کا مسئلہ ہو تو بچے خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ، یا اور بھی کوئی ایسی حاجت، جاب کی پرابلم ہو یا کسی بھی قسم کا ایشو آ رہا ہو، تو آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اچھا، وظیفہ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب میں چکن کڑاہی کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، اور یہ بڑی جھٹ پٹ بننے والی اور انتہائی ٹیسٹی قسم کی چکن کڑاہی ہے۔
جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس وقت بس یہ جھٹپٹ والی چکن کڑھائی بنا لیا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ہم نے کیا بنانا ہے، تو اس وقت کے لیے سب سے بہترین یہ چکن کڑھائی ہے، کیونکہ یہ بڑی جلدی بن جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے 3 سے 4 پیاز لے لینے ہیں درمیانے سائز کے۔ اگر بڑے پیاز ہیں تو 2-3 کر لیں، اگر چھوٹے سائز کے پیاز ہیں تو 4-5 کر لیں۔ میرا خیال ہے میں نے اس میں 4 سے 5 ہی پیاز ہیں جو درمیانے سائز کے ہیں، میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں۔ آج میرا دن تھوڑا سا مشکل بھی تھا، کیونکہ چکن آیا تھا اور چکن کو واش کر کے اس کے پیکٹس بنا کے فریج میں رکھنے تھے، تو جس دن چکن آتا ہے نا گھر میں تو اس دن تو میرے سارے کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں 4 سے 5 ٹماٹر آپ نے لے کے ڈال دینے ہیں ساتھ ہی۔ میرے گھر میں سب کہتے ہیں کہ کڑھائی اگر بناؤ نا تو اس میں گریوی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو خشک قسم کی کڑھائی بالکل بھی پسند نہیں آتی جو بازار میں بھی مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کڑھائی اگر بناؤں نا تو اس کی گریوی زیادہ رکھوں، تو اس لیے ٹماٹر میں زیادہ ڈال رہی ہوں۔ اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں جو چکن ہے نا وہ ہلکا سا بوائل کیا ہے، بس تھوڑا سا ابالا اس کو دلایا تاکہ اس کا گند وغیرہ نکل جائے، اور ساتھ ہی میں نے 3 سے 4 چمچ اس میں ادرک لہسن کی پیسٹ ڈال دی ہے، اور 2 سے 3 چمچ نمک کے ڈال دیے ہیں، اور نمک کے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے، اور ساتھ سوکھا دھنیا پسا ہوا ڈالا ہے۔ یہ سرخ مرچیں نہیں ہیں، ہلدی ہے اور سوکھا دھنیا پسا ہوا ہے، یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ ہلدی آپ 1 چمچ ڈال لیں اور سوکھا دھنیا بھی 1 چمچ ڈال لیں آپ۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا پانی، ہلکا سا پانی ڈال کے نا چولہے پہ رکھ دیا ہے، تو یہ خود ہی اپنے پانی میں ہی چکن جو ہے نا وہ گل جائے گا۔ پانی میں نے اس لیے کڑھائی میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کہ چونکہ میں نے چکن کو بوائل کر لیا ہوا تھا نا، تو اس لیے اب زیادہ پانی نہیں اس میں سے نکلے گا، اس لیے میں نے پانی تھوڑا سا خود ایڈ کیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی میں نے کہا چلو سیلڈ کا بھی کام ساتھ ہی ختم کر لوں، کیونکہ بعد میں مجھے سیلڈ بنانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے جب میں کام ختم کر لوں، کیونکہ ابھی مجھے روٹیاں بھی بنانی ہیں، اور روٹیاں بنانے کے بعد میرا جو حشر ہوتا ہے نا اس گرمی میں، تو وہ مجھ سے 1 منٹ بھی کچن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا اس کے بعد، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روٹیاں بنانے سے پہلے ہی سارے کام کمپلیٹ کر لوں۔ اب اس سیلڈ میں ڈالا میں نے تھوڑا سا نمک، اور اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ سیلڈ کا مزہ پھر اسی وقت آتا ہے گرمی میں جب ذرا یہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو۔ اچھا، پچھلے دنوں سردیوں میں کافی زیادہ دھنیا آیا ہوا تھا، تو میں نے کافی دھنیا کاٹ کے فریز کیا ہوا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ دھنیا وہ بھیج دیا کرتا تھا سبزی والا کہ مجھے ہوتا تھا کہ یہ ضائع نہ کروں میں، تو میں اس کو فریز کر لیا کرتی تھی، تو وہ کافی دن استعمال ہو جاتا تھا۔ ویسے تو تازہ یوز کرتی تھی، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سبزی والا نہیں آتا تھا یا گھر میں دھنیا نہیں ہوتا تھا، تو تب وہ فریز کیا ہوا دھنیا کام آ جاتا تھا۔ تو اب تو خیر آج کل تو تازہ دھنیا یوز کر رہی ہوں، کیونکہ وہ فریز کیا ہوا بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ فریز کیا ہوا دھنیا ایمرجنسی میں بہت کام آتا ہے، جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہوتی ہے تو تب وہی دھنیا کام آتا ہے۔ اسی طرح میں نے دہی بھی فریزر میں فریز کیا ہوتا ہے کہ اگر کبھی تازہ چیز نہیں ملتی تو اس وقت ایمرجنسی میں فریز کی ہوئی چیزیں کام آ جاتی ہیں، لیکن آج تو تازہ دہی آ گیا تھا چکن کے ساتھ ہی، اس لیے مجھے وہ فریز کیا ہوا دہی استعمال کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ اچھا، اب ٹائم ہو گیا ہے کہ ذرا کڑھائی کو چیک کر لیں کہ اس کا پانی چکن کا خشک ہو گیا یا نہیں، تو پانی تو اب تقریباً خشک ہو گیا۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 چمچ سرخ مرچوں کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آدھا چمچ زیرے کا میں نے اس میں ڈالا ہے، اور 2 چمچ پسے ہوئے گرم مسالے کے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا مسالہ مکس کر لیا تاکہ سب چیزیں آپس میں یکجان ہو جائیں۔ اچھا، مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل۔ میں نے اس میں 2 چمچ آئل کے ڈالے ہیں، یہی والے سالن والے، لیکن آپ اپنے حساب سے اس میں جتنا آپ لوگ یوز کرتے ہیں آئل اس حساب سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، کم بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے اس میں 2 سے 3 چمچ ڈالے ہیں، کیونکہ اس سے آئل سے ذرا گریوی اچھی بن جاتی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی۔ دہی میں نے تقریباً آدھا کلو منگوایا تھا، تو آدھا کلو میں سے میں نے ہاف یعنی کہ 1 پاؤ سمجھ لیں دہی میں نے اس چکن کڑھائی میں ڈال دیا، کیونکہ دہی سے ہی اصل جو گریوی ہے نا مسالہ وہ دہی سے ہی صحیح بنے گا۔ ویسے خشک سی کڑھائی بنے گی، اس لیے میں نے نا تھوڑا سا زیادہ ہی دہی ڈال دیا، تو بہت ہی ٹیسٹی چکن کڑھائی بنی تھی، آپ یقین کریں بہت ہی مزہ آیا تھا اس کو کھا کے، تو اس لیے کہ اس میں دہی زیادہ تھا۔
بس اس کے بعد اس کی اچھی طرح سے بنائی کر کے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چولہے پہ ہلکا سا پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اس میں بس گارنش کرنی ہے آپ نے ہری مرچوں کی اور دھنیا کی۔ تو بس آپ کی چکن کڑھائی جھٹ پٹ والی تیار ہے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بنی ہے۔ بس آپ گھر میں گرما گرم چپاتیاں بنائیں اور اس کے ساتھ کھائیں تو آپ یقین کریں آپ کی بے انتہا تعریف ہوگی گھر میں، اور آپ کو خود بھی بہت مزہ آئے گا اس کڑھائی کا۔ تو بہنوں، اگر آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اپنے تجربے، زندگی کی روٹین، سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اس چینل پہ۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔